بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک عرابی آیا۔ اس نے ایک گو کا شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیام گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ عرابی نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم و بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ تو عرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات و عزا کی قسم، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے عرابی، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کریں گے؟ اور کہا، مجھے لات و عزا کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گوہ نکال کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا، اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گو کلام کر۔ بس گو نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گو نے عرض کیا، اے دو جہانوں کے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ایک گوہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دو جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ عرابی یہ دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور باخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا میرے عیاں و نہاں اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ ہی کی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے ہی سے قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائی۔ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بسیط اور رٹس عربی شاعری کے 16 اوزان میں سے 2 وزن میں اس سے حسین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ رب دو جہان کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ جب تم نے سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔